ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اور بہت سارے لوگ، بہت سارے ویورز جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بھی شاید دنیا میں ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہوگا، ان کے اوپر بھی آپ بیتی ہوگی. ہمارے سامنے یہاں اور بھی دوسرے لوگ بیٹھے ہیں. ایک ینگ لڑکا ہے فصیح کو کیا لگتا ہے اور فصیح کے ساتھ کیا ہے؟ فصیح آپ بتائیے. مجھے فی الحال یہ لگتا ہے کہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نہ کچھ بول سکتا ہوں. جب وہ حالت ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو نہ کچھ بول سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں. بس یہ ہے کہ جہاں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا رہتا ہوں. تقریباً یہ کیفیت رہتی ہے کوئی 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل. اچھا. تو مطلب اس سے یہ ہے کہ اسٹڈی میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب اگر کہیں جاؤ تو پھر اب یہ ہے کہ جیسے کہ کسی مقصد کے لیے جایا جاتا ہے، تو پھر اگر وہاں پہ ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر بندہ صرف خاموش رہتا ہے، بالکل خاموش. تو مطلب اس میں یہ ہے کہ اور اس سے میں بہت زیادہ تنگ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. اسٹڈی کے لیے بیٹھے ہو، لیکچر ہو رہا ہے کلاس کے اندر، چپ بیٹھے خاموش. اگر وہ کیفیت ہو گئی تو حالانکہ لیکچر 1 گھنٹے کا ہے، لیکن وہیں بیٹھا ہوں کلاس میں تو 2-2.5 گھنٹے وہیں بیٹھا ہوں. اور جسم کا وجود اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اگر 4 بندے بھی اٹھائے مل کے تب بھی نہیں اٹھ سکتا. کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ کوئی ٹیسٹ کرائیں، کچھ چیک اپس کرائے ہیں آپ نے؟ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، فزیشین کے پاس، تو انہوں نے یہ بولا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں، بالکل آپ کا خود کا وہم ہے. اور ایسا بس یہ ہوتا ہے کہ جب... اور یہ کتنے سال سے ہو رہا ہے فصیح آپ کے ساتھ؟ تقریباً یہ میرے ساتھ پچھلے 1 سال سے ہے، لیکن یہ اس کی کیفیت کچھ ایسے ہوتی ہے، 3 مہینے کا گیپ آتا ہے، پھر تقریباً 1 ہفتہ لگاتار 2-2 3-3 گھنٹے اس طرح رہتا ہے. ابھی پچھلا کتنے دنوں پہلے آپ کی کیفیت؟ مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 1 مہینے پہلے تھا، لیکن اب 1 مہینے کا اچھا خاصا گیپ آ گیا، جس سے یہ ہے کہ اب کیونکہ آگے پیپر وغیرہ بھی ہونے والے ہیں، اسی وجہ سے اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں پہ کنسنٹریشن جاری ہے. ورنہ تو بیچ میں یہ تھا کہ ایگزام سر پہ ہوتے تھے تو جو یاد کیا ہو بس وہی بیٹھے، سب بھول گئے. ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں اکثر دیکھنے کو آئے. اس سے پھر ہوتا یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ بیٹھے ہیں ایگزام کے لیے، پیپر دینے کے لیے بیٹھے ہیں، بعد میں رپورٹ کارڈ آتی. اچھا، میرے ساتھ یہاں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اور محمد آصف صاحب، مفتی آصف صاحب جو ہیں وہ اس بچی کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس طرح کہ یہ ان کی پیشنٹ رہ چکی ہے، اور یہ بچی اب ماشاءاللہ نارمل ہو گئی ہے. الحمدللہ. پہلے ایسی نہیں تھی. پہلے کیا کرتی تھی یہ؟ آپ ان سے خود پوچھ لیں کیا صورتحال تھی. ان کی والدہ ساتھ بیٹھی. جی آپ بتائیے اپنی بیٹی کے بارے میں. السلام علیکم. یہ مائک یہاں رکھیے. السلام علیکم. جی. ان کے ساتھ جو ہے نا، یہ 7ویں کلاس میں تھی تو یہ وہاں فیل ہو چکی تھی. اچھا. اسکول سے جیسے ہی گھر میں آئی تو امتحان ہوئے تھے، رزلٹ ملا تو وہ فیل کا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے غصہ آیا، میں نے ان کو مارا. اچھا. مارا تو یہ کہنے لگے امی میں اسکول نہیں پڑھوں گی. ہاں. میں کہ کیوں نہیں پڑھیں گی؟ کہ میں نہیں پڑھوں گی. تقریباً 2 مہینے اسکول نہیں گئی. اچھا. بڑی لڑکی نے اس کو جو ہے نا لالچ دیا کہ تمہارے 4 سوٹ بنائیں گے، جوتی لیں گے، سب چیز لیں گے، تم اسکول پڑھو. کہ اچھا میں پڑھوں گی. پھر یہ 1 سال پھر یہ پڑھی، 8ویں میں گئی. 8ویں سے یہ 9ویں میں گئی. اسی طرح ہمیں جو ہے نا اس کا ظاہر نہیں ہوا. 9ویں میں جس ٹائم یہ گئی تو اس ٹائم اس کو جو ہے نا بخار ہونے لگا، پیٹ میں درد ہونے لگا، دوائیاں کرنے لگے. تو دوائی کرتے کرتے اس نے الٹیاں کرنی شروع کر دی. غصے میں پھر وہی گھر کے حالات کی وجہ سے، ایک تو بندہ غریب ہو تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا، جو دوائی لاتے ہیں تو بچہ اس کو الٹی بھی کر دیتا. غصے میں نے اس کو 2 چماٹ مارے تو وہ حاضر ہو گئے. حاضر ہوئے تو 1-2 نے جیسے بھی بتایا، کسی نے جہاں بتایا وہیں جاتے رہے. مطلب حاضری ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا اس کو؟ وہ بولتے تھے، سامنے ہو کے بولتے تھے. آواز چینج ہوتی؟ جی آواز چینج ہوتی تھی، آنکھیں ان کی لال ہوتی تھی، منہ ان کا ایک دم سے سرخ ہوتا تھا. ہم مار دیں گے مار دیں گے، ان کی یہی آواز ہوتی تھی، ہم مار دیں گے مار دیں گے. تقریباً 1 سال میں باہر پھرتی رہی دوسری جگہ، اور 3-4 جگہ میں نے دکھایا اس کو. اور کبھی آپ کی اس بچی نے دوسرے بچوں کو نقصان پہنچایا؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. اچھا. بس اس ہر وقت یہ جو ہے نا میرے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی، کام پہ گھر میں جہاں بھی جاتی تھی میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی. تو اب جو ہے نا یہ 4 مہینے پہلے ایسا ہو گیا کہ اس نے ہماری نماز بھلوا دی. آپ کی نماز بھلوا؟ جی، نماز پڑھنے لگے تو نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی.
इलाज मान लीजिए करवा, उन्होंने कहा अब ये ठीक होगी। हाँ। और अब इसमें कुछ नहीं है ऐसा मसला। क्या करती थी जब आप नमाज पढ़ रहे होते थे तो आपके सामने आ जाती सिर्फ थी? इसके 3 महीने जो है ना वहाँ के इलाज को आराम रहा, 3 महीने। हाँ 3 महीने के बाद इनकी दादी का इंतकाल हो गया। हाँ उनका जनाजा गया, इनको फिर वही दौरे पड़ने शुरू हो गए। हाँ तकरीबन उनके फौत होने के बाद 15 दिन के बाद हमारा देवर, इनका चाचू, हाँ तो वो भाई के यहाँ आते जाते हैं, उन्होंने फिर यहाँ का बताया मुफ्ती साहब का, तो फिर उनको यहाँ लेके आए। जब आप नमाज पढ़ती थी तो ये क्या करती थी? जब हम जान छीन लेती थी, पढ़ने नहीं जान-माज देती छीन थी, लेती। अच्छा। वजू करतों को हटाती थी। हाँ अम्मी ये नहीं करो, अम्मी ये क्या करती हैं, ऐसे नहीं करो, मेरे पास बैठ जाओ। हाँ खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती थी। हाँ खाना खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहती थी। हाँ। बहुत मैं परेशान थी, यहाँ तक कि मेरा रोना भी आता था। तो मुफ्ती साहब ये क्या आपके सामने कभी हाजिरी हुई हाँ बच्ची बिल्कुल की? बिल्कुल हुई। और जब मेरे पास चले गए तो जो बच्चे की कैफियत थी ना, उनका इस्लाम से यानी दुश्मनी वाली चीज़ें थी, तो वो इनको लाते भी मारना, नमाज पढ़ते हुए गिरा देना, जबकि ये बच्चे खुद 5 वक्त अभी भी नमाज पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, इनकी वालिदा खुद बताती है। तो ये सारी कैफियत इनकी होती थी। अभी क्या हो रहा है बेटा आपको? मेरे सामने भी जब चीज़ आई थी तो उन्होंने कहा था पूरा कबीला है और हम स्कूल से लगे हैं, हम इसको मार देंगे। वो एक ही जुमला कहते हैं, हम स्कूल इसको से लगे हैं? हाँ हम इसको मार देंगे। मतलब ये कि जब स्कूल जाती थी वहां से उस लगे? दौरान से इसके हम पीछे पड़े हुए हैं, तो मार देंगे ये वो। फिर मैं पहले तो आराम से करता रहा, फिर हमें भी गुस्सा आ गया, बाबा साहब भी बैठे हैं। हाँ। तो फिर मैंने भी उनको जला ही दिया। मैं बोला ठीक है, तुम इसको मार दोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम हमारी बहन बेटी बच्ची को तंग करोगे, मैं आज तुम्हारा काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से अल्लाह का फजल है कि आज ये अल्लाह का करम है, अब नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है आज माशाल्लाह 16 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कि अब पिछले इतवार को जो स्कूल भी जा पक्का रही है। ताबीज़ दिया, जब से जो है ना माशाल्लाह ये है कि भी डरती है अब ये थोड़ा बहुत, वो ज़हन मगर नमाज कुरान की पाबंद हो अच्छा बाबा और मुफ्ती साहब आप बताइए फसी के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या इनका वहम है, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, या इनके साथ कुछ ऐसा है जो ये गैप्स लेकर कैसे, क्या मतलब 3 महीने का गैप लिया और अगले महीने फिर कहते हैं कि इनको कुछ ऐसा फील होता है? देखिए बसा औकात आसाबी कमजोरियों से भी ये चीज होती है जी। ठीक है, टेंशन से भी होता है, इससे कोई जैसे इनकार क्या पता नहीं। इनको पढ़ाई की टेंशन पढ़ाई हो की रही हो टेंशन तो हो, ऐसा भी होता है। मगर जादू से भी ये चीजें, देखिए हर चीज का एक रीजन होता है। बुखार होता है उसका रीजन होता है, ठीक है, हर चीज का एक रीजन होता है। मसलन ये भी एक रीजन है कि अगर ये टेंशन लेते तो इनकी ये कैफियत होती है। मगर जब मियादी अमल बांध दिया जाए कि इस बंदे को इतने इतने वक्त में तंग करना है, तो ये भी सारे मामला होते फसी हैं। क्या आपके ऊपर दबाव होता है घर वालों का कि अच्छे नंबर लाने हैं या कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं। कोई देखिए अगर टेंशन इतना आपको नहीं? दबाव होगा तो 4 घंटे तक बंदा सुन थोड़ी बैठेगा। हाँ कि उसका दिमाग ही सुन हो जाए, ब्लैंक हो जाए, उसे अपना होश ही ना हो। मैंने आते ही इनको कहा आप तो हैंडसम जवान है, आपको क्या मसला? आप कोई सिगरेट कोई इस तरह की कोई चीज कुछ नहीं? भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कोई ऐसा नशा नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ तो फिर ये 4 घंटे तक सुन हो जाना तो एक बहुत डेंजरस बात है। यही मुझे खुद इस बारे में नहीं पता चलता। आप 4 घंटे डॉक्टर्स की बात क्लियर करिए, बोलते लोग हैं आपको। जी डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। टेस्ट वगैरह भी करा लिए जी सर। बिल्कुल, बीपी वगैरह भी नॉर्मल रहता है। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके साथ कुछ भी नहीं, आप क्यों आते हैं बार बार मेरे पास? डॉक्टर्स आगे से ये कहते हैं। नहीं, मैंने कहा इसमें ठीक। निदा मसला ये होता है कि एक तो मिर्गी का जो मर्ज है ना, उसका ताल्लुक भी जिन्नात से होता है। मिर्गी का जो मर्ज होता है, और ये बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि जब स्टार्ट होता है ना, शुरू होता है मिर्गी का मर्ज, दौरे भी पड़ते हैं, फिर जबान कट जाती है, देखा हो, मैंने भी बहुत उसको देखा है। आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू में जो है ना 3-4 महीने 6 महीने का गैप होता है इसमें। जी फिर क्या होता है कि 2 महीने, 1 महीना, आप लोगों फिर से एक हफ्ता। बात ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, खत्म होने वाला है। जिनके असरात या जादू उन लोगों पर ज्यादा जल्दी होता है जिनके असाब कमजोर होते हैं, जो किसी इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है, जो थोड़े बीमार रहते हैं। देखिए वैसे तो जादू का असर सब चीजों पे होता है। ये है हर बंदे पे हो जाता है। आप ज्यादा कितना जल्दी। ले रहे हैं उसको, कितना परसेंट ले रहे हैं। अगर आपने बेशक अपने आप अपना विल पावर छोड़ दिया, अपनी सोच समझ से काम नहीं लिया, तो आप पर तो वो चीज जल्दी काबिज आ जाएगी। और अगर आपने अपने आसाब को कंट्रोल में रखते हुए फाइट की तो आप आगे निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ये आपने सही कहा कि जो लोग आसाबी तौर पर कमजोर होते हैं तो उन पर ये चीज बहुत जल्दी जाहिर हो जाती है कि ये अच्छा, मामला है। आसाब पे जिन्नात ज्यादा हावी होते हैं। जो आसाब कमजोर होते हैं ना, उस पे जिन्नात जल्दी हावी होते हैं। जादू का ताल्लुक आसाब से नहीं है। जादू की
کرنے کی جو اسپیڈ یا طاقت جس بندے نے کیا ہے اس کے اوپر دیکھا جائے. اچھا دیکھیں بہت سارے اگر ہم ناظرین کو بتائیں کچھ چیزیں کچھ پریکاشنز کچھ پریونشنز ایسی ہیں احتیاط جس سے جادو سے بچا جا سکے تو وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں اگر ہم آؤٹ لائن بتائیں. ایک مسلمان کے پاس قرآن ہے, قرآن کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے, حدیث میں شیاطین نہیں آتے, نماز کی پابندی کریں, باوضو رہیں لازمی, صاف ستھرے رہیں, پاک و صاف رہیں, ٹھیک ہے. خواتین خاص طور پر اپنے بالوں کے اپنے لباس سے احتیاط کریں, کسی غیر شخص کے ہاتھ میں غیر خاتون کے ہاتھ میں ان چیزوں کو نہ دیں. دوسرا ہے کہ قرآن کی تلاوت لازمی کریں. جو بال برش ہوتے ہیں بال کنگھی ہوتے ہیں اس میں بال نکلتے ہیں, پہلے کی خواتین ہوتی تھی ان بالوں کو سنبھالتی تھی اور پھر مہینے کے اینڈ میں جمع کر کے, ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا وہ یا تو دبا دیتی تھی یا پانی میں بہا دیتی تھی. آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے تو جھاڑو پوچھے والی ماسیاں اٹھا رہی ہوتی باجی آپ کا بال گرے, اور پھر وہ مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں. تو انسان کو ان چیزوں سے پھر بچنا چاہیے, اسلام نے اس لیے احتیاط. اور نماز کی پابندی جو شخص کرے گا, میں یہ نہیں کہتا اس پہ جادو نہیں ہوگا, اتنی جلدی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ سامنے والا شخص کامیاب نہیں ہوگا. تعویذ اور سوئیاں جو گھروں کے اندر سے نکل آتی ہیں یہ بستروں کے نیچے سے ادھر کس کی پہنچے کہ بستر کے نیچے یہ جنات کے ذریعے پہنچتے ہیں. اور اس کا جی سب کچھ جنات کے ذریعے, لیمو وغیرہ وغیرہ جو انڈوں پہ عمل کیا جاتا ہے, اونچائی پہ کہاں لٹکا دیتے ہیں لیمو اور یہ اس طرح کی چیزیں پہنچ جاتے ہیں. اچھا جو جادو والے ہیں وہ یوز کرتے ہیں نیمبو کو یوز کرتے ہیں؟ نیمبو کو نہیں, وہ تو اور بہت سی چیزوں کو یوز کرتے ہیں. نیمبو تو ہم بھی یوز کرتے ہیں, اب کوئی بولے گا جادو کر رہے ہیں. اور جنات کے لیے یوز کیا جاتا ہے زیادہ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ تو دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں. اب وہ آن ایئر کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے جو چیزیں ہڈیاں اور گندی غلاظت سے بھرپور والی چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ معاف کرے. بہرحال ہمیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 یہ بہترین ہے جادو سے نجات کے لیے. اور قرآن کی تلاوت بھی 41 بار پڑھ کر پی لیا کریں صبح شام, 41 بار. اور لاحول شریف کا اہتمام کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کا ڈیفنس ہوگا. اور میں سورہ ابراہیم کے متعلق یہ گزارش کروں گا کہ جس کو ایسا محسوس ہو, بعض لوگ چیک بھی نہیں کراتے, اپنی کیفیت کا اندازہ کرتے ہیں کہ میرے اوپر کچھ ہو گیا ہے, تو سورہ ابراہیم ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیں, پانی میں دم کر اس کو پی بھی لیں, اور ممکن ہو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ نہا سکیں, پانی کا احتیاط کریں کہ قرآن کا دم کیا پانی گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے. کوئی برتن وغیرہ میں بیٹھ کے نہا لیں, 11 دن تک اس عمل کو کریں, انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا, کسی بھی قسم کا جادو ہو. پانی کی بہت احتیاط کرنی ہے, غسل خانے میں یا ٹپ میں نہائیں یا کوئی برتن میں نہا لیں. اگر ایسی جگہ نہ ہو تو پھر کپڑے کو گیلا کر کے اپنے پورے جسم کو تر کر لیں, انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہوگا ختم ہو جائے گا. چلیں جی, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو آپ نے بیئر کیا ہوگا کیونکہ بہت مشکل تھا آج کے پروگرام کو اس طرح کنڈکٹ کرنا. ہمارے خود اعصاب جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اس طرح کے پروگرام کرتے ہوئے, اور بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں, لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو تکلیف میں ہیں, جو ویورز بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان سب لوگوں کو آسانی پیدا کرے ان کی زندگی میں, اور جو تکالیف میں وہ ہیں ان سے نجات پانے کے لیے ان کو صحیح لوگوں کا ملنا بہت ضروری ہے. اللہ کرے ان کو صحیح لوگ ملیں تاکہ وہ ان چیزوں سے, ان گندی چیزوں سے, ان جادو ٹونے سے, جنات کے اثرات سے بالکل پاک ہو جائیں اور اچھی زندگی بسر کر سکیں. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.